بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح کے وقت جب اذان دی جائے تو وہ خوبصورت ہو، سریلی ہو اور روح کو تازہ کر دے، لیکن ترکی کے شہر استنبول میں مؤذن اور امام فجر کی اذان دیتے ہیں تو لوگ نماز کی طرف لپکنے کے بجائے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ عوام کی طرف سے شکایت کے سیلاب کے بعد بے سر مؤذنوں کے لیے خصوصی کلاسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ BBC کی 12 مئی 2010 کی نشریات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اذان کے بھلے ہی بے انتہا فضیلت ہے، لیکن ہم نے اپنے کردار اور عمل سے اذان اور مؤذن کو مطلوب درجہ دینے میں مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کی ہے۔ اذان وہ صدائے مسلسل اور جرس صلاۃ و فلاح ہے جس میں لہجے کی تاثیر، کلمات کی ترتیب اور خود مؤذن کے لحن سے صرف مسلمان ہی نہیں کفار بھی محفوظ ہوتے تھے۔ بعض کیا کرتے تھے، ان کی اذانوں سے قلوب کھنچتے تھے، دل مچلتے تھے، آنکھیں نم ہو جاتی تھی، سکون کا سما قائم ہو جاتا تھا۔ بہت سے واقعات تو ایسے بھی ہیں کہ اذان سن کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی رب العزت مرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمام پر بلند ہوگا، اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ بٹوری ٹاور، کراچی۔ پہلے زمانے میں مؤذن کی مکمل عزت ہوتی تھی، مؤذنین خادم نہیں مخدوم ہوتے تھے۔ اب معاملہ ہی الٹا ہو چکا ہے، سیدنا بلال حبشی کے جانشینوں کو خادم بنا دیا گیا ہے، انہیں مسجد کا فرش اور چپراسی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہر مقتدی مؤذنوں کو اپنا نوکر چاکر سمجھتا ہے، اس کو دیکھ کر مؤذنوں پر اپنی چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مؤذنین بھی مجرموں کی مانند سر اطاعت ختم کر کے اپنی بے بسی و بے کسی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ مؤذنین یہ سب اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بے سری، بے ہنگم اور بے تربیت لب و لہجہ مجبور ہیں۔ انہیں اذان کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، وہ اذان کے ساتھ ثواب سمجھ کر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی اذانیں بے کشش ہیں، ان کے لہجے خوفناک اور ان کی آواز ڈراؤنی ہے، اس لیے ان کی اذانیں اب کانوں میں رس نہیں گھولتی ہیں، ان کی آواز کی طرف کان نہیں لگتے ہیں۔ لوگ ان بے ہنگم آوازوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات ترکی کے استنبول میں واقع 3000 سے زائد مساجد میں جب بکثرت پیش آئے تو کچھ اللہ والوں کو توفیق ہوئی، انہوں نے تمام مساجد کے مؤذنین اور ائمہ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور بہت جلد بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن ان ہی کا کہنا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو پورے سال اذان سیکھتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ ان کی عادتیں پختہ ہو چکی تھیں۔ ایسے لوگوں کو مسجد میں اذان کے علاوہ دوسری ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ اذان وہ نغمہ ہے، نغمگی سے قلوب پر براہ راست اثر ہوتا ہے، اس لیے اذان جیسے محترم بالشان امر پر ایسے بے تربیت لوگوں کو مامور کرنا اذان کی توہین ہے۔ مدارس والے اس سلسلے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ 1 ماہی 2 ماہی کورس متعین کر کے علاقہ کے تمام مؤذنین کی تربیت اور ٹریننگ کا خوشگوار فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے قراء کو بھی یہ خدمات 1 گھنٹہ یومیہ کے لیے دے دیں اور تمام مؤذنین کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ تربیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ہی اذان دیں، تو آپ دیکھیں گے آپ بھی اذان سے ماحول اور معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ میں نے خود بعض غیر مسلموں کو بعض اچھے خوش الحان کاریوں کی اذانیں سنتے بسط ذوق و شوق دیکھا ہے۔ کان وہی، قلوب وہی ہیں، دماغ وہی ہیں، صرف مؤذنین پر ذرا سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر